بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اسلام میں زنا کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اس ضمن میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنس پرستی کو بھی زنا قرار دیا جائے گا اور مسلمانوں کی کہیں پہ حکومت ہوگی، ان کو اقتدار حاصل ہوگا، تو ہم جنس پرستی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں جو زنا کے کسی مجرم کو مجرم قرار دینے کے لیے ہیں، تو ہم جنس پرستی زنا کی تعریف میں حکمن شامل ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے، اس کے بارے میں یہ اصول مسلمانوں کے پورے علم میں طے ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجوداً و عدما۔ جو ہدایت بھی کی گئی ہے وہ کسی حقیقت پر مبنی ہے، اس کا کوئی ریشنیل ہے، کسی کو علت کہا جاتا ہے۔ امام شافعی اس کو معنی حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو اگر ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس سے زنا نامی چیز زیر بحث نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت زیر بحث ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت وہی ہے جس کو قرآن مجید نے مختلف اسالیب میں خود بھی واضح کیا ہے۔ یعنی ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ شرمگاہوں کے دوسروں کی طرف ممتد ہونے پہ پابندی لگا دی جائے۔ اس کے وجوہ و اسباب کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو حفظ فروج سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حفظ فروج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کسی دوسرے سے، اپنی ذات سے باہر کسی دوسری شخصیت سے، کسی مت سے، کسی عورت سے، کسی جانور سے کسی نوعیت کا جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ممانعت اس حقیقت کی ہے۔ اس کا ایک عمومی ظہور زنا میں ہوتا ہے، اسی کی ایک صورت اس سے ذرا کم تر آپ کہہ سکتے ہیں شیوع کے لحاظ سے، یعنی عام ہونے کے لحاظ سے ہم جنس پرستی ہے۔ اسی طرح کے معاملات جانوروں کے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں اس طرح کی بہت سی چیزیں خود ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں، تو ان سب پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس کی قانون سازی مسلمان امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہی سزا دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انحرافات ہوتے ہیں جنسی طور پر، ان کو خود قرآن مجید میں موضوع بحث بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے یہاں جو چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں، اس میں فواحش ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن، لیکن اس موقع پر ان فواحش کو یا جنسی انحرافات کی چیزوں پر کوئی سزا کی قدغن عائد نہیں کی۔ جس چیز پر عائد کی ہے وہ صرف اور صرف مرد و عورت کے درمیان ہونے والا یہ عمل ہے، اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے حکم کی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو نسل انسانی ہے اس کی بقا ہو، اور اگر اس طریقے سے وہ عادی ہو جائیں گے تو آگے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو کون سنبھالے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہم جنس پرستی کے اندر نہیں ہو رہے ہوتے۔ خود خدا کے دین میں اس کو علم تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ اس کو زیر بحث نہیں لے کر آیا۔ زنا کا جو لفظ ہے وہ مرد و عورت کے درمیان تعلق کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ زنا کے کسی پہلو کا اطلاق ہم جنس پرستی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ زنا کے لفظ کا اطلاق تو اس میں کوئی شبہ نہیں اسی پر ہوتا ہے، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا حقیقت دیکھی جائے گی۔ جو حقیقت آپ نے بیان کی ہے اسی کو لے لیجیے، یعنی جس مقصد سے، وہ حقیقت نہیں مقصد ہے، یعنی حقیقت تو وہی ہے جو میں نے عرض کر دی، مقصد اس کا یہ ہے کہ بچے کو حفاظت میسر ہو۔ یہ ساری قانون سازی اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے کی ہے۔ بچہ کون ہے؟ بچہ اصل میں نسل انسانی کی ابتدا ہے، تو بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں محفوظ ترین ماحول بچے کو ملے۔ ایک گھرانہ جس کی بنیاد وفاداری پر ہے، جس میں ایک مرد و عورت نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی ساری محبت، اپنے سارے جذبات ایک جگہ مرتکز کر دیے ہیں، اس میں جنسی تعلق کی چونکہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو تعلق کے منتہا کے طور پر جسمانی سطح پر انسان دیکھتا بھی ہے، اس میں ادنیٰ درجے کی شراکت وغیرہ کی گئی۔ وہ شراکت عورت سے ہو تب بھی ہو جائے گی، وہ مرد سے ہو تب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان کے جو جذبات ہیں وہ جب اس کے استبلی اظہار سے وابستہ ہوں گے
تو وہی انتشار پیدا کر دیں گے اس کے اندر جس کو روکنا مقصود ہے۔ تو اس لیے حقیقت میرے نزدیک مشترک ہے، تاہم جب ہم کسی بھی چیز کی حقیقت طے کرتے ہیں اس میں بعض اوقات اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت بھی وہی ہے، مفاسد بھی وہی ہیں، مقصد بھی وہی ہے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم صاحب، ہم نے آپ کے ساتھ ایک بڑی مفصل سیریز کی ہے، موت کی سزا کے حوالے سے قرآن مجید نے پابند کر دیا کہ 2 جرائم کے علاوہ کسی جرم کی پاداش میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہاں پر ایک چیز زیر بحث آئی ہے کہوا عورتوں کی۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب زنا بالجبر بن جائے یا وہ کھلی بدکاری یا عباشی میں تبدیل ہو جائے، قتل فساد فی الارض بن جائے، چوری ڈھاکہ بن جائے، تو جرم کی نوعیت وہ نہیں رہتی جس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ جان مال آبرو پر حملہ آور ہونا کہیں براہ راست کہیں معاشرے کے پس منظر میں ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو پیشہ ور عورتیں ہیں، کہوگر عورتیں ہیں یا زنا کے عادی لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی کیا فساد فی الارض کے جرم کا ارتکاب کی سزا کا نفاذ کیا جائے گا؟ چونکہ قرآن مجید نے تو ان کو الگ سے زیر بحث لا کر نہیں بتایا، تو فساد فی الارض ان کے باب میں کیسے بن جاتا ہے جو باہمی رضامندی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں؟ فساد فی الارض کو سمجھ لینا چاہیے، میں نے اس وقت بھی سمجھانے کی صحیح کی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں بھی اس وقت دے دی تھیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی جبلت کے کسی تقاضے سے مجبور ہو کر، جذبات میں آ کر، خواہشات کو اپنے لیے رہنما بنا کر کسی جرم کا ارتکاب کر لیا۔ وہ چوری کر لیتا ہے، وہ کسی کا مال لے لیتا ہے، غبن کر لیتا ہے، کم تول دیتا ہے، سب جرائم ہیں، جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے۔ فساد فی الارض کا اطلاق قرآن مجید اس صورتحال پر کر رہا ہے جب جرم کے ساتھ نیوسنس شامل ہو جاتی ہے، یعنی سرکشی اور سرتابی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت اس کی سزائیں بیان کرتی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا آخر میں، چاروں سزائیں بیان کرنے کے بعد جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آگے بڑھ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا یا کم سے کم اس جرم تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور سرکشی اختیار نہیں کی، سرکشی سوسائٹی کے مقابلے، سرکشی اور سرتابی یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اولاد ماں باپ کے مقابلے میں اختیار کرے، بیوی شوہر کے مقابلے میں اختیار کرے، شہری رعایا ریاست کے مقابلے میں اختیار کرے، آخری درجے کا جرم ہے۔ تو یہی جرم ہے جس کے بعد وہ بڑی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص جب اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ بات کہ یہاں سرتابی ہو گئی ہے یا اس درجے کی سرکشی پیدا ہو گئی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ سوسائٹی نے طے کرنا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ کعبہ گری کی بعض صورتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں پورنوگرافی نے جو صورت اختیار کر لی ہے، وہ جس طریقے سے اب ہمارے بچوں پر حملہ آور ہو گئی ہے اور جو اس کے اثرات سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا آپ اب سادہ جرائم کی فہرستی میں رکھیں گے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں مثلا چوری، جس میں مثال کے طور پر زنا، جس میں اسی طریقے سے قتل و غارت گری حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے، وہ عام قتل نہیں رہتا، قتل دہشت گردی بن جاتی ہے۔ تو کیوں ہم ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اسی طرح چوری مال ہی لینے آیا ہے آدمی، لیکن اگر اس کے ساتھ دھمکی شامل ہو جائے کہ میں تمہاری جان لے لوں گا یا آبرو پر حملہ آور ہو جاؤں گا، تو پھر ہم اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ وہ مال ہی لینے آئے ہوتے ہیں، مال ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا موبائل چھیننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ چوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سرکشی جیسے ہی کسی جرم میں شامل ہو جاتی ہے، اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کرنا کس نے ہے؟ وہ مجھے یا کسی اور کو نہیں کرنا، وہ مسلمانوں کے معاشرے کو کرنا ہے۔ تو اصول کی بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جرائم کی ایک کیٹیگری بنا دی ہے، یعنی ایک پوری قسم بنا دی ہے، اس کے بارے میں اصولی رہنمائی کر دی ہے، اس کے اطلاق کا معاملہ سوسائٹی پر، معاشرے پر اور لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ہوگا، اس پر بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زنا کی فلاں صورتوں پر اس کا اطلاق کرنا ہے تو کر دے گا، چوری کی فلاں صورتوں پر اس کا اطلاق کرنا ہے ہو جائے گا۔ جیسے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ قتل ہی ہو رہے تھے، یعنی لوگ ہی مارے جا رہے تھے نا، بم چلائے جا رہے تھے، یا اسی طرح سے بعض لوگ مسجدوں پر حملہ آور ہو گئے، اسی طرح کے معاملات، تو پھر ہم نے ایک دوسرا لفظ ایجاد کیا، دہشت گردی۔
اور اس کے لیے الگ قوانین بنائے، اس کے لیے الگ طریقے سے عدالتیں بنائیں. یہ سب معاملات اسی اصول پر ہوتے ہیں. قرآن نے جو رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ عام جرائم ہیں ان کے معاملے میں کچھ سزائیں مقرر کر دی، لیکن وہ جرائم جن میں نیوسنس، جن میں سرکشی، جن میں سرتابی، جن میں سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کرنے کا عنصر شامل ہو جائے تو ہر جرم کو دیکھا جائے گا. اسی ذیل میں نے یہ کہا تھا کہ توہین کے بعض جرائم ہیں ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے تو سوسائٹی کی نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کی صحیح کی گئی ہے، تو اگر اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے تو قانون سازی ہو جائے گی. قانون سازی کا پروسیس وہی ہوگا کہ میری یا آپ کی رائے نہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی چیز متعین کر کے نہیں کہی گئی بلکہ ہمارے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہ سوسائٹی کر لے گی. البتہ رسول اللہ کے زمانے میں بعض واقعات ایسے پیش آئے، ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ واقعات اگرچہ جس طرح بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن ان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کعبہ گری کے واقعات ہیں اور ایسی صورت اختیار کر گئے تھے یا ان میں سرکشی کا وہ عنصر در آیا تھا کہ ان پر رسول اللہ نے اسی سزا کا اطلاق کیا ہے. جو 2 مقدمات وہاں زیر بحث آئے ان میں نے بتا دیا تھا کہ وہاں ریپ ہوا ہے، اور زنا بالجبر کے معاملے میں تو کوئی بڑی بحث کی ضرورت نہیں، وہ دہشت گردی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ فساد فی الارض ہے. اچھا ہم سب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن مجید کے اندر خود کعبہ گری کرنے والی عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک اللہ ان کے لیے کوئی متعین سزا بیان نہیں کر دیتا تب تک ان کو گھروں میں بند رکھو، اور پھر اللہ نے جو سزا بیان کی وہ تو سورہ نور کے اندر 100 کوڑوں کی سزا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زیر بحث آئے ہوئے ایک معاملے میں بھی کعبہ گری کو زنا کی سزا سے کوئی علیحدہ نہیں کیا، تو پھر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر اجتہاد کرتے ہوئے کعبہ گری کو فساد فی الارض میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ وہیں الگ کر دیا تھا. وہ پڑھیں آپ سورہ نساء میں، وہاں پر زنا آگے بیان ہوا ہے، یعنی وہ زنا جو عام حالات میں ہوتا ہے. واللذان یاتیانہا، اس میں الفاظ ہی یہی ہیں. تو الگ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی تھی اگر ایک ہی چیز؟ الگ کر دیا ہے اور وہاں یہ بتایا ہے کہ ان کو اذیت دی جائے گی، اس لیے اذیت کی سزا ہے جس کو متعین کر کے 100 کوڑے میں بعض میں بدل دیا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت اس کے اشارات کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ بات کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے محل تدبر بنتا ہے، اس طرح پڑھنے کی چیز نہیں ہے. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ جو رستہ ایک طرح سے کھل جاتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ زنا کے باب میں بھی اسلامی جو حکومت ہے مسلمانوں کی وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ زنا کرنے والے کو عادی مجرم ہو ان پر بھی سزا کا نفاذ کریں، تو اس سے جو تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے جو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ قانون کی بنیاد تو کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی اور ریاست کو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو پھر تو یہ وہی طالبان طرز کی ریاست ایک طرح کی بن جاتی ہے کہ جس میں حکومت جو ہے وہ چھاپے مار کے پکڑ رہی ہے لوگوں کو اور وہ کہہ رہی ہے اس نے زنا کیا تھا، یہ 10 دفعہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کیمروں میں، اور اب اس کو سڑک پہ کھڑے ہو کے رجم کر کے فساد کے ساتھ. تو جو ریاست کا حق ہے تو زنا کے باب میں تو جو چیز تھی وہ فرد سے متعلق تھی، اگر جرم بن جاتا ہے تو آپ 4 گواہ لے کر آئیں، لیکن یہاں ریاست آگے بڑھ کے اقدامات کر رہی ہے کیونکہ فساد کی سزا کا نفاذ تو ریاست ہی نہیں کرنا ہے. یہاں پر وہی شرط ہے، گواہ تو ہوں گے. آپ اس آیت کو پڑھیے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کعبہ گری پر گواہ طلب کیے جائیں گے. گواہوں کے بغیر تو آپ سزا نہیں دے سکتے. یہاں بھی بالکل وہی تعداد بیان کی گئی ہے، اسی طرح بات کو واضح کیا گیا ہے. البتہ دونوں میں ایک فرق ہوگا، یہاں کعبہ گری پر گواہ طلب کیے جائیں گے، وہاں فعل زنا پر گواہ طلب کیے، سے یہ فرق ہوگا. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا شکریہ.